أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. سورہ بلد 30 پارے کی سورتوں میں سے ایک ہے. اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع اور 20 آیتیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورہ مبارکہ میں 82 کلمات اور 320 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس اہم ترین مضمون کو انتہائی جامع اور مختصر الفاظ میں بیان فرمایا ہے، جو کہ قرآن مجید کا اعجاز ہی ہے، وہ انتہائی وسیع مضمون یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی اور انسان کے لیے دنیا کی صحیح حیثیت سمجھنا اور یہ بتانا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے سعادت اور نافرمانی کے دونوں راستے کھول کے رکھ دیے ہیں. ان کو دیکھنے اور ان پر چلنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل بھی فراہم کر دی ہیں، اور اب یہ انسان کی اپنی کوشش اور محنت پر موقوف ہے کہ وہ سعادت مندوں کے راہ پہ چل کر اچھے انجام کو پہنچنا چاہتا ہے یا نافرمانوں کے طرز عمل کو اختیار کر کے برے انجام سے دوچار ہونا چاہتا ہے. سب سے پہلے شہر مکہ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرنے والے مصائب اور پورے اولاد آدم کے حالات کو اس حقیقت پر گواہ کی حیثیت سے اللہ نے پیش فرمایا ہے کہ یہ دنیا انسان کے لیے آرام گاہ نہیں ہے جس میں وہ مزے اڑانے کے لیے پیدا کیا گیا ہو، بلکہ یہاں اس کی پیدائش ہی مشقت کی حالت میں ہوئی ہے. سورہ نجم کے آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو گزرا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو نہیں ملے گا مگر وہی جو اس انسان نے کوشش کی. تو گویا اس انسان کے مستقبل کا انحصار اس کے سعی اور کوشش اور محنت اور مشقت پر موقوف ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی یہ غلط فہمی دور فرمائی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بس وہی وہ ہے اور اوپر کوئی بالا تر طاقت نہیں ہے جو اس کے کام کی نگرانی کرنے والی اور اس پر مواخذہ کرنے والی ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ان اخلاقی پست معاملات اور تصورات کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں انسان دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا اور فضیلت والا سمجھتا ہے، اور اس بڑائی اور فضیلت کے لیے اس نے اپنی مرضی سے معیار مقرر کر رکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئے مال میں سے وہ ڈھیروں مال لٹاتا ہے، شاخ خرچیاں کرتا ہے، اور ان بے جا شاخ خرچیوں پر پھر فخر کرتا ہے تاکہ لوگوں سے بھی اس کو خوب داد ملے. حالانکہ جو ہستی اس کے کام کی نگرانی کر رہی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس نے یہ مال کن طریقوں سے حاصل کیا اور کن راستوں میں کس نیت اور کن غرضوں کے لیے اس نے خرچ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس بات کی بھی وضاحت فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو علم کے ذرائع اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے کر اس کے سامنے بھلائی اور برائی کے دونوں راستے کھول کے رکھ دیے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو اخلاق کے پستیوں کی طرف جاتا ہے اور اس پر جانے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی بلکہ نفس کو خوب لذت حاصل ہوتی ہے.
اور دوسرا راستہ وہ ہے کہ جو اخلاق کے بلندیوں کی طرف جاتا ہے، جو کہ ایک دشوار گزار گھاٹی کے مانند ہے کہ اس پہ چلنے کے لیے آدمی کو اپنے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اس گھاٹی پر چڑھنے کے بنسبت پستی کی طرف لڑکنے کو ترجیح دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھاٹی کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے جس پہ چلنے اور چڑھنے کا اللہ اپنے بندوں کو ترغیب دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی مال کو شاہ خرچوں اور لوگوں سے داد وصول کی غرض سے خرچ نہ کیا جائے، بلکہ نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی مال کو یتیموں اور مسکینوں کے ضروریات پر خرچ کیا جائے۔ اللہ اور اس کے دین کے سربلندی کے لیے وہ پیسہ بے غرض طریقے سے خرچ کیا جائے، اور ان لوگوں کے ساتھ اپنی وابستگی کو رکھیں کہ جو لوگ حق پر قائم ہیں اور حق پر قائم رہتے ہوئے وہ اپنے نفسوں پر کنٹرول رکھتے ہیں، نفسوں کا نہیں مانتے، نفسوں کے مقابلے میں اللہ کی بات ماننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ یہ لوگ اللہ کے رحمتوں میں ہوں گے، بخششوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، جبکہ اس کے برعکس رویہ اختیار کرنے والے لوگ ناکامیوں سے ہمکنار ہو کر جہنم کے ایندھن بننے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم کہتا ہوں میں اس شہر کی، اور شہر سے مراد مکہ کے شہر ہے۔ بلد کا بناتا ہے بستی، شہر۔ وانت حل، اور آپ اترنے والے ہیں، بہذا البلد، اس بستی میں، یا وانت حل بہذا البلد، اور آپ موجود ہیں اس بستی میں، جس سے اس بستی کے عظمت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ بستی قابل احترام ہے، اور دوسری یہ کہ آپ جو سارے انسانوں میں اللہ کی نظر میں سب سے عزت والے ہیں، آپ اس میں موجود ہے، لہذا اس طرح سے اس کی عزت کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ کے لیے یہ بستی حلال ہونے والی ہے، چونکہ حرم کے بارے میں پہلے سے ہی یہ نظریہ موجود تھا کہ بھئی یہاں لڑائی اور جھگڑا کرنا حرام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ ہی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے ایک محدود وقت کے اندر یہاں لڑنا اور جھگڑنا حلال کر دیا جائے گا، یا یہ کہ یہ بستی جو انتہائی قابل احترام ہے اور یہاں ہر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے خود کو بچائے رکھنے میں عافیت سمجھتا ہے، لیکن ان لوگوں کے آپ کے ساتھ بدنیتی اور مخالفت کا یہ عالم ہے کہ یہ آپ کو نقصان پہنچانے کے غرض سے یہاں بیٹھ کر حیلہ سازیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد کی اور اس کی جو اس کا اولاد ہے، یعنی آدم اور ان کے اولاد کی قسم، یا ہر والد اور اس کے اولاد کی قسم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس پر کوئی بھی قادر نہیں ہے؟ یقول، وہ کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے لٹا دیا، خرچ کر دیا ڈھیروں سارا مال۔ ایحسب، کیا وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے، ان لم یرہ احد، یہ کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، یعنی فخر جتانے والا یہ نہیں سمجھتا کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو دیکھ رہا ہے کہ کن ذرائع سے اس نے یہ دولت حاصل کی اور کن کاموں میں اس نے اس دولت کو اڑایا اور کس نیت سے اس نے یہ سارا پیسہ خرچ کر دیا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا، اور زبان، وشفتین، اور دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور کیا ہم نے اس کے سامنے دونوں راستے واضح کر کے نہیں رکھے تھے؟
یعنی ایک خیر کا اور دوسرا شر کا، ایک ناکامی کا اور دوسری کامیابی کا. فلاقتحم العقبہ، مگر وہ نہیں گزرا اس دشوار گزار گھاٹی سے. وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے. فک رقبۃ، غلاموں کو آزاد کرنا یا بے گناہ قیدیوں کو چھڑانا. او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم ذی مسغبہ،